बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला पीर साहिबान, दारुल उलूम के मुंतज़मीन, स्टूडेंट्स और सियासी वर्कर्स, हमारे साथी मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, अंजमन ताजरान, गरीब लोग, काश्तकार, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये ठीक कहते हैं पीर साहब ने, बड़ी बात की है कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे। एक दूसरे, मेरे ख्याल है 2 इलेक्शन हम लड़े हैं, लेकिन हमारा इस घराने से एक पुराना दादा परदादा के ज़माने का एक तल्लुक है। हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है। और सियासत में मैं ना नफरत का कायल हूं, ना हट दर्मी का कायल हूं। सियासत में वही है जिसमें आजिज़ी होती है, जिसमें खलूस होता है और जिसमें मुनाफकत नहीं होती। ये मेरा ईमान है। सीटें हारने जीतने से सियासत कभी खत्म नहीं होती। मैं 2 दफा इलेक्शन हारा हूं, लेकिन परवरदिगार के करम से, मौला का इतना करम है कि पहले से दोस्तों की तादाद बढ़ती गई है, कम नहीं। लोग 8 दफा इलेक्शन भी जीते हैं, 7 दफा भी इस इलाके में जीते हैं, लेकिन उनके दोस्तों की तादाद कम हुई है, बढ़ी नहीं। वोट और चीज होते हैं, दोस्त और चीज होते हैं, मुखलस साथी और चीज होते हैं। तो मैं अपने इलाका के लोगों से, आज हमारा जो इतिहाद बना है, मैंने पहले भी वजाहत की है, मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूं कि हसन इनाम प्राचा साहब और पीर फारूक भावल हक साहब और तैमूर नून साहब की, मलक तैमूर या नून साहब की मीटिंग्स होती रही हैं, मेरी भी हुई। मैं तो पहले दिन पीर साहब के घर आया था। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, मैंने पीर साहब से कहा आप जिस सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। पीर अमीर असरार साहब से मैं इस्लामाबाद, मेरी मुलाकात हुई मैरिट होटल में, मैं कहा आप जिस सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आप लड़ें। मैं प्राचा साहब के भी, इनाम उल हक प्राचा साहब के भी घर गया। मैं इसलिए ये बातें करना चाहता हूं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। मैं खुद गया, हालांकि मैं दोनों खानदानों के खिलाफ इलेक्शन लड़ता रहा, लेकिन मैंने कहा हमारा एक एजेंडा होना चाहिए। हमने इस इलाके से कत्लो गारत और नफरत की सियासत खत्म करनी है। हमारा ये इलाका, ये पुरअमन रहे। हमारे सियासत की वजह से ये यकीन जाने, इस इलाके में जितनी दुश्मनियां हैं, जितनी नफरतें हैं, जितनी लड़ाई हैं, अगर इनकी बुनियाद आप ढूंढेंगे तो वो सियासत निकलेगी, सियासत की ग्रुपिंग निकलेगी। और ये अच्छी चीज नहीं है कि हम लीडरान ऊपर बैठे इस्लामाबाद, लाहौर में एक दूसरे से जप्टे डालते रहे, एक दूसरे से, और हमारे पोलिंग लड़ने वाले लोग एक दूसरे को कत्ल करते रहे। ये सियासत नहीं है। मैं ऐसी सियासत को नहीं मानता। मैं समझता हूं कि सियासत एक रवादारी का, एक इबादत का नाम है, एक खिदमत खल्क का नाम है। हमें कभी भी रवादारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी तरह हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे खानदानी लोग, हमारे फॉलोअर्स होते हैं, उनको भी प्यार मोहब्बत से सियासत करनी चाहिए। और इस इलाका में आप मिड परगना से लेके जौहरिया तक चले जाएं या चक नंबर 26 तक चले जाएं, आप देख लें कि जितने कत्ल हो रहे हैं, जितने इश्तिहारी हैं, जितने जराइम हो रहे हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं पीर साहब, परवरदिगार ने आपको फतह देनी है और इंशाअल्लाह हमें फतह मिलनी। मैं इस पाक जगह पे खड़े होके एक आपसे भी वादा लेना चाहूंगा और एक खुद भी वादा करना चाहूंगा कि हमने कभी जालिम का साथ नहीं देना। कोई वोट दे या ना दे, यकीन जाने मुझे जब पता चलता है कि मेरा कोई साथी या कोई किसी के साथ ज्यादती कर, तो मैं खुद कोशिश करता हूं कि मैं उसके जरिए
یا کسی اور کے ذریعے اس مخالف سے رابطہ کروں بھائی تیرے ساتھ ظلم ہے، تو یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے۔ یہاں تو سملہ والا میں جائیں تو ریت کے ٹھیکوں پہ لوگ قتل بھی ہو گئے 500 کے پرچی کے پیچھے۔ یہاں زمینوں پہ قبضے دیکھیں، آپ سیگ بالا میں چلے جائیں کہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیسے ہو گئے، آپ بلوال میں چلے جائیں کہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیسے ہو گئے، آپ چک نمبر 10 میں چلے جائیں، سیاست کی وجہ سے۔ آپ کا بھی ایک ساتھی تھا ہمارے علاقے کا معزز تھا، ایک کیسر گجر قتل ہو گیا سیاست کی وجہ سے۔ مڈ پرگنہ میں، بدر میں، یہ راجے والا میں، یہ خان محمد والا میں، یہ ہر جگہ پہ یہ بنیاد سیاست ہے اور کوئی لڑائی نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں پیر صاحب ہم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، اور اس آغاز میں ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نیک لوگ پیر صاحب بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں بڑے ہمارے معززین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ سیاست ختم کرنی۔ اس علاقے کو پتہ نہیں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اگلا الیکشن کون لڑے کون نہ لڑے، کون زندہ رہے کون مر جائے، لیکن سیاست وہ ہوتی ہے جس علاقے میں لوگ مثالیں دیں کہ یار اس سیاست سے بندوق کا کلچر ختم ہو گیا، اس سیاست سے مذہبی تعصب کا کلچر ختم ہو گیا، اس سیاست سے ایک دوسرے کی نفرت کا کلچر ختم ہو گیا، اور اس سیاست سے ہم نے گھرانوں کو اجاڑنے کا کلچر ختم کیا ہے، اور ہم نے لوگوں کو ایک اچھی امید دینی ہے۔ سیاستدان کا ایک ایجوکیٹو رول ہوتا ہے، سیاستدان نے اپنے ووٹرز کو، اپنے چاہنے والوں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے رول ماڈل بننا، اس کا کام ہے سمجھانا۔ اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ پرانی زمانے کی سیاست گئی، جب لوگوں نے یہاں سیاست کا آغاز کیا تھا کسی دوسری فیملی کو گالیاں دے کے سیاست کرنا، بڑی گال کہنے سے، اب وہ سیاست نہیں۔ میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، خدمت خلق کرنی ہے اس علاقے میں۔ اللہ کی مہربانی سے 15 سال ہو گئے مجھے سیاست کرتے ہوئے، میرے خاندان کی میری سیاست بھی آپ کے سامنے، اور جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کی سیاست بھی آپ کے سامنے۔ آج کل وہ بڑے باتیں کر رہے ہیں، میں تو ان کا ذکر نہیں کروں گا، میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ کردار ووٹ دینے والے کا ہوتا ہے، گونگا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس کو نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں، ریڈی والے سے لے کے بڑے ذمہ دار تک، آپ کی نمائندگی اسلام آباد یا لاہور میں کوئی حق ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ گونگے نمائندے بنا کے بھیجیں گے جو ایس ایچ او کو فون کرتے ہوئے تو ایسے لگتا ہے کہ توبہ کو فرعونیت کی آواز آ رہی ہے، لیکن جب اپنے لیڈروں کے سامنے یا اقتدار کے ایوانوں میں انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے عوام کے لیے، اس کھاد کے لیے، اس تیل کے لیے، اس مہنگائی کے لیے، اس عام آدمی کے حق کے لیے، تو وہاں بڑی عاجزی ہوتی ہے، اور جب اپنے سے نیچے سے بات کرنی اس وقت فرعونیت ہوتی ہے، یہی منافقت ہوتی ہے۔ تو اس منافقت کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ اب یہ سیاست ہے، اس وقت ہمارا مقابلہ ہے فساد لیگ کے خلاف۔ میں اکثر کہتا ہوں، میرا تو ایک ہی بیانی ہے، اس ملک میں آپ دیکھ لیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب شہید ہوئے تھے، پھر ان کے خاندان کے 4 فرد شہید ہوئے۔ ایک سوچ تھی جو سیاست کو سرکاری انتظامیہ کے ذریعے مروڑنا چاہتی تھی، مروڑ کے اپنی مرضی کے ایم پی ایم این اے بنانا چاہتی تھی، اور وہ سوچ چلتی چلتی آج آگے کام کھڑی ہوئی، اور آج انہوں نے پھر پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پریشر ڈال کے لوگوں کو پارٹیاں بھی چھڑوائیں، لوگوں کے گھر بھی توڑے، لوگوں کو، میں تو اس سسٹم کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، اور مہربانی سے اس سوچ کے خلاف ہمیشہ جنگ لڑنی ہے، بباگے دو لڑنی۔ پیر صاحب کا نشان مور ہے، میرا نشان تیر ہے۔ میں نے گلریز بھائی کی درخواست ڈرا کرائی، اپنی پارٹی سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں لانا، ہمیں اس علاقے کی بہتری کے لیے اس نون لیگ کو ہرانا ہے، اس فساد لیگ کو ہرانا ہے، اور وہ ساتھ کسی صورت میں سکتی تھی کہ پیر فاروق بہاؤاللہ کا خاندان اور ہمارا خاندان اکٹھے ہو کر الیکشن لڑتے، اور ہم انشاءاللہ تعالی، یہ مجھے امید ہے کہ یہ اتحاد ہمارا ایک فطری اتحاد بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگ
جو یہاں تو پیر صاحب کی انگلی پکڑ کے سیاست میں آئے تھے، یہاں چودھری حامد کی انگلی پکڑ کے سیاست میں آئے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کو یاد آئے گا کہ موسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے، موسروں کے ساتھ جیسا رویہ ہو ایسا پھر وہ تیار بھی رہیں کہ سیاست کیسی ان کو بھگتنا پڑتی۔ تو میری اپنے دوستوں سے خصوصی طور پہ گزارش ہے، جو کچھ آئے ہیں، کچھ ایسے دوست ہیں، پیر صاحب کے دوست ایسے ہوں گے جن کی شاید میرے گروپ سے سختی ناراضگی ہوگی، ان کو میں پیر صاحب کو ان کے گھر لے جاؤں گا یا پیر صاحب مجھے ان کے گھر لے جائیں گے۔ کچھ ہمارے دوست ہیں جن کی ان کے گروپس کے ساتھ ناراضگیاں ہیں، تو ہم دونوں مل کے ان کے گھر جائیں گے، ان کی محنت کریں گے کہ کسی بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیں۔ اس وقت ان ظالم لوگوں کا مقابلہ کرنا، اور یہ چھوٹے مقصد ہیں جو ہماری لڑائیاں ہیں، چھوٹی قربانیاں دیں گے تو انشاءاللہ بڑا مقصد ہو۔ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم آپس میں بغل گیر ہو جائیں اور ہمارے لوگ نیچے غریب لوگ لڑتے رہیں، میں ایسی سیاست نہیں، میں چاہتا ہوں اسی طرح ہمارے لوگ بھی بغل گیر ہو، جس طرح ہم بغل گیر ہوئے اسی طرح ہمارے لوگ بھی بغل گیر ہو۔ اور میں خصوصی طور پہ ملک تیمور یاد نون صاحب اور تمام نون فیملی کا، جس میں رضا نون صاحب پہلے آلریڈی ہمارے ساتھ تھے شیر محمد والا میں، پچھلے الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ، زیاد نون صاحب ہمارے ساتھ، میں تمام نون فیملی کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے، وہ بھی ان لوگوں کے موسم میانی اور بیرا سے تو یہ الیکشن ہار کے جاتے تھے، جب نون فیملی کے علاقوں میں جاتے تو لمبی لیڈ لیتے تھے، لیکن اگر ان موسموں کے بھی نہیں بنے، تاریخ جو پرانے بڈھے بیٹھے انہوں نے پتا ہے کہ میانی بھرت واڑیا کے پیر صاحب ممبر بنا دے رہے تے نون صاحب مزید ممبر بنا دے رہے، آج تینے لوگ موسن ناندے وہ خلاف ہوئے، اور اسے تو یہی سیاست سکھن آڑی ہے کہ اقتدار اللہ دے رہے، عزت اللہ دے رہے یا شہرت اللہ دے رہے، تے اللہ تعالیٰ موسنان یاد رکھن دی توفیق دی ہے۔ غریب تو غریب کوئی برکر ہے، پاہمیں مجیدی دا نومی مسلی ہے تے پاہمیں کوئی گوندڑ ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی راجپوت، پیر صاحب میرے موسن تے میرے جڑے تواڈے ساتھی جنہوں نے ساڈا ساتھ کر دے، میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی میرے موسن ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں دی ایمانداری نہ خدمت کریں گے، کوئی ڈھڑ چپ بغض کینہ حسد یا منافقت نہیں ہوگی۔ بڑی بڑی مہربانی، پاکستان زندہ باد۔